یا مجیبو the responsive باسم یا مجیب العالمین، جس کی بخشش کا انداز سب سے نرالا و عجیب، جس کی بخشش کا انداز سب سے نرالا و عجیب، جو گنہگاروں کو قبول کرتا ہے وہی ہے مجیب۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ وہ ذات جو سننے کے بعد سب کو جواب دیتی ہے، وہ ذات جو سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، وہی مجیب ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ عزیزان محترم، آج حقیقی عرفان میں ہم جس اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی میں جس اسم کا چناؤ کیا ہے یا جس اسم کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے یا مجیبو۔ یہ اسم یا مجیب اسم صفاتی یا یہ لفظ کہیے، فیروز اللغات کے صفحہ 1208 میں یہ اس کے معنی ہیں جواب دینے والا یا قبول کرنے والا۔ یہ عربی صفت کا میں استعمال ہوتا ہے، اور پورے قرآن شریف میں صرف یہی ایک ہی سورہ ہے، ایک ہی آیت ہے جہاں یہ استعمال ہوا ہے، اور یہ سورہ 12واں پارہ 11واں سورہ سورہ ہود اور آیت نمبر 61 ہے۔ فتح محمد جالین صاحب کا ترجمہ صفحہ 288۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ پورے قرآن میں تو صرف ایک دفعہ، لیکن کتاب مقدس میں یہ 94 مرتبہ استعمال ہوا ہے قبول کرنا کے معنی میں۔ زبور شریف اس کے 6 باب کی 9ویں آیت میں ہے کہ خداوند نے میری منت سن لی اور خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ جناب مسیح کے شاگردوں کو یہ گفتگو کا انداز ایک عجب انداز میں جناب مسیح اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہیں، اور وہ جناب متی رسول کے لکھی گئی انجیل اس کے 10ویں باب کی 40ویں آیت ہے۔ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ جس نے بھیجا ہے تو بھیجے ہوئے کا اگر بھیجا سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان اس کو قبول کرتا ہے، ورنہ رد کر دیتا ہے۔ اور یہ ساری بات بھیجے کا ہے کہ بھیجا کس نے ہے، اور یہ عجب انداز ہے کہ ایک خوبصورت انداز میں سمجھا رہے اپنے شاگردوں کو۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم انجیل کا پیغام لے کر کسی بھی علاقے میں جاؤ، کسی بھی جگہ جاؤ، کسی بھی خطے میں جاؤ، تو خبردار اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا، اور یہ مت سوچنا کہ سارے لوگ تمہارے اس پیغام کو، اس منادی کو قبول کر لیں گے، بلکہ لوگ انکار بھی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ ہاں، البتہ اگر کیونکہ وہ مانیں گے نہیں کہ جناب مسیح جو ہے واحد شخصیت ہے جو مردے میں سے جی اٹھے ہیں، تو جو قبول کریں تو ٹھیک ہے، اور شاگرد ایسی مہربانی اجر ان سے کوئی طلب نہیں کریں، بلکہ وہ محدود اپنی اہلیت میں رکھیں، یعنی اپنے آپ کو محدود رکھیں، لیکن انہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں کوئی لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو قبول کریں گے وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہوگا، تو ان کے لیے جو کچھ بھی کہا جائے گا، کیا جائے گا، ایسا سمجھا جائے جیسے خداوند کی طرف سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کے مطابق اجر دیں گے۔ دراصل جناب مسیح اپنے شاگردوں کو قبول کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قبول کرنے کے برابر ہے کہ جو مسیح کو جو قبول کرے گا وہ اسے قبول کرے گا جس نے بھیجا ہے، کیونکہ خدا نے بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے بھیجا، تو جس نے بھیجا ہے اس کے برابر سمجھیں گے
کہ اگر وہ خدا کو قبول کرتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا کو قبول کرتے ہیں، اگر شاگرد کو قبول کرتے ہیں تو خدا کو، مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور مقدس کو قبول کرتے ہیں تو گویا اس نے خدا کو قبول کیا۔ اور جنہوں نے شاگرد کو رد کر دیا تو گویا اس نے جناب مسیح کو رد کر دیا، جس نے مسیح کو رد کیا اس نے خدا کو رد کر دیا۔ اب وہ اپنے زمانے کتنا ہی بڑا فقیہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، لیکن جو ان کی نمائندگی کر رہا ہے وہ شاگرد جناب مسیح کے ایک ایز اے ایلچی کے طور پر، ایز اے نمائندہ، ایز اے سفیر کے طور پر۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت میں، بادشاہی حکومت ہو یا آج کے دور میں ہے، کہ جب کوئی اب ایک ملک سے دوسرے ملک اپنا سفیر بھیجتا ہے تو گویا کہ وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکومت کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ حکومت کا ہے، فلاں ملک کا حکومت کا ہے، تو وہ سفیر وہاں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح جناب مسیح کی ایک اور بات اس کے بعد 41ویں آیت میں ہے کہ جو نبی کے نام سے قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو راست باز کا نام سے قبول کرتا ہے وہ راست باز کے نام سے اجر پائے گا۔ یعنی اصل قبول کرنے والے کس عہدے کے تحت کس طرح قبول کرتا ہے۔ تو تفصیل الکتاب کے مصنف ہیں جناب ولیم میکڈونلڈ صاحب، انہوں نے نیا عہد نامہ کے جلد اول کے صفحہ 117 اور 118 میں جناب A.T. پیٹرسن کے حوالے سے رقم تراز کی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کے اجر کو بڑا اجر گردانتے تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہودی جو تھے وہ نبی کے اجر کو بڑا اجر گردانتے تھے، کیونکہ بادشاہ خداوند کے نام سے حکومت کرتے تھے اور کاہن خدا کے نام سے خدمات سر انجام دیتے تھے۔ بادشاہ کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کے نام سے حکومت کرتے تھے، اور جو کاہن تھے وہ خدا کے نام سے خدمات انجام دیتے تھے۔ مگر نبی خدا کی طرف سے آتا تھا اور بادشاہ اور کاہن کو دونوں کو ہدایت کرتے تھے۔ واضح ہوئی بات کہ جو نبی ہوتے تھے وہ بادشاہ کو بھی اور کاہن دونوں کو بھی ہدایت کرتے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب مسیح سلام علیہ نے فرماتے ہیں تم صرف اتنا ہی کرو کہ نبی کو نبی کی حیثیت سے قبول کرو اور اس کام میں اس کی مدد کرو۔ یعنی نبی جو کام کر رہا ہے کم از کم اس کے کام میں تم مدد تو کر سکتے ہو، مدد کرو تو تم کو بھی وہی اجر ملے گا جو نبی کو ملتا ہے۔ یعنی نبی کی مدد ہر حال میں کرنا لازمی ہے۔ اور اگر تم وعظ پر تنقید یا نکتہ چینی کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر تم خدا کے نام میں کام میں رکاوٹ کا باعث بنو گے، یعنی خدا کے جو کام ہے جو نبی انجام دے رہا ہے اگر تم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہو یا نکتہ چینی کرتے ہو تو گویا تم نے خدا کے کام میں نکتہ چینی کی ہے، وہاں تم رکاوٹ کا باعث بنے تو اس کا اجر تم کھو دو گے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات کہ جو نبی کا کام ہے تم اس کے ساتھ مدد کرو، نبی کے کام میں رکاوٹ مت ڈالو تاکہ تم اس اجر سے محروم نہ ہو جاؤ، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر کے کام کریں گے، اپنے اطوار کو نہیں بدلیں گے تو گویا وہ اپنے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی کو مدد کرنا یعنی نبی کی مدد کرنا گویا کہ خدا کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اور نبی کا انکار کرنا خدا کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جو شخص نیکی اور بھلائی کرنے کی کوشش کرے یا کوشش میں اس کی مدد کرنا بڑی بات ہے، تو تم اس کے لباس، اس کے رویے، اس کی عادات و اطوار، اس کی آواز پر نہ جانا۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس کے لباس بڑا بوسیدہ ہو اور تم اپنے زمانے کے فیشنیبل لباس میں ہو تو اسے حقیر مت جاننا، بلکہ ان چیزوں سے آگے جا کر کے یعنی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا خدا اس پیغام کے لیے، یعنی خدا کا جو پیغام اس میں اس نے میرے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ یہاں یہ آدمی کی روح کے لیے خدا کا نبی ہے، اور اگر اسے قبول کرو گے تو اس کام میں اور کلام کی بڑھ چڑھ کر تائید کرو، یعنی خدا کے کلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالو، مین میں نہیں نکالو۔ خدا سیدھی بات کرتا ہے، الجھاؤ نہیں پیدا کرتا، اور نبی جو ہیں وہ خدا کی بات کو لے کر چلتے ہیں، جو خدا حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جو راستہ باز کے نام سے راستہ قبول کرتا ہے تو وہ راستہ باز کا قبول کرتا ہے، وہ راستہ باز کا اجر پاتا ہے۔ یعنی جو راستہ باز کے نام سے قبول کرتا ہے وہ راستہ باز کا اجر پاتا ہے۔ یہاں جو لوگ دوسروں کو یعنی اس کے جسمانی دلکشی یا مادی خوشحالی کے ترازو میں تولتے ہیں، وہی دیکھنے سے قاصر ہیں کہ حقیقی اخلاقیات یعنی انسان کے اندر جو قدر و قیمت ہے، انسان کو خدا نے جو رتبہ عطا کیا ہے، جو عہدہ عطا کیا ہے، وہ عمدہ لباس میں چھپے نہیں بلکہ وہ غریبانہ لباس میں ہے، درویشانہ لباس میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے درویش جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عجب فقیرانہ درویشانہ لباس میں ہوتے ہیں،
وہ ایک شعر ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو فقیروں کے لباس میں دیکھ کر کے تم اسے حقیر مت جاننا، ممکن ہے تمہارے لیے کوئی پیغام ہو، اور اپنے شاگردوں کو یہی بتانا چاہتے کہ نہایت معمولی اور سادہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایسا ہم ایک اور آیت کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ بھی جناب متی کے معرفت لکھی گئی انجیل کی 18ویں باب کی 5ویں آیت میں ہے، اور جو کوئی سے بچے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ یعنی ایک مجمع میں جناب مسیح نے کہا کہ جب ایک بچے کو روکا جا رہا تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ آتے تو بچوں کو روک دیا جاتا ہے، بچوں کو قریب جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے کہ بچے جو ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں۔ اور ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں کوئی بہت بڑا عالم آ گیا، کوئی اور آ گئے، تو سارے بچوں کو روک دیا جائے، حالانکہ سارا کام بچے کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک صفائی کرنا، اسپیکر لگانا، کرسیاں سجانا، دریاں بچھانا، یہ سارے بچے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ملاقات کا وقت آتا تو بچوں کو روک دیتے ہیں، اور وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اس کام میں تھے بھی نہیں، تو بچے بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جناب مسیح کے زمانے میں یہی ہوا کہ بچوں کو روک دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کو آنے دو میرے قریب۔ جب بچے آئے تو انہوں نے بچوں کو اٹھایا۔ اس آیت میں جناب مسیح طبعی بچے کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اصل وہ روحانی بچے کی طرف بتانا چاہتے ہیں۔ یعنی چھوٹا شاگرد بھی ہے تو تم اس کے لیے بھی کچھ کرو، ان کے نام پر قبول کرو، اور اس کو وہی اجر ملے گا۔ کس کو؟ یعنی جو خداوند کی طرف سے قبول کرتا ہے، گویا اس نے اسے قبول کیا اور خداوند کو قبول کیا۔ تو جو کچھ شاگرد کے لیے کہا گیا تھا وہی اس چھوٹے سے چھوٹے شاگرد کے لیے وہی۔ یہ مت سمجھو کہ وہ چھوٹا ہے، یہ آج کے زمانے کا ہے۔ جناب مسیح یہی کنسپٹ کہ آج ہم اپنے ان بیٹے اور بیٹیوں کی طرف ایک اشارہ دینا چاہتے ہیں جو سائنسی علوم رکھتے ہیں، جو خاص طور پر زوالوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو خاص طور پر باٹنی والے جو بیج وغیرہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، درختوں کے بارے میں، پتوں کے بارے میں، الجی ایسا ہوتا، فلاں ایسا ہوتا، پتوں کو تراشا جاتا ہے، اس کی چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہیں، یہ پڑھائی جاتی ساری چیزیں۔ تو اور ہم اس میں تمام اپنے ہاری بھائی یعنی جو کسان ہیں انہیں میں مخاطب کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں بیج بونے کے لیے عمل کو جاری کرتے ہیں، اور دیگر سامعین بھی توجہ فرمائیں کہ دیکھیں بیج کس زمین پر بویا جاتا ہے، وہ بیج کیا ہے۔ جناب مرقس ان کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 4 باب کی 15 سے 20 آیت ہے، اور راہ کے کنارے پر گرا اور پرندوں نے چگ لیا۔ اصل میں وہ بیج بونے والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بیج بونے والے نکلا اور وہ بیج بکھرتا ہوا چلا گیا۔ تو کچھ بیج راہ پر گرے، کچھ بیج جھاڑیوں میں گرے، کچھ پتھریلی زمین پر گرے، اور کچھ وہ نرم زمین پر گرے۔ اب جناب مسیح تمثیل میں گفتگو کرتے تھے۔ اب تمثیل وہی سمجھ سکتا تھا جو جانتا تھا، چونکہ اس زمانے کے فقیہ فریسی جو تھے اپنے آپ کو بہت قابل ترین ہستی سمجھتے تھے، اور جناب مسیح اسی لیے تمثیل میں کہتے تاکہ ان کے شاگرد سمجھ سکے، عام لوگ سمجھ سکے، وہ نہ سمجھ سکے۔ اب بتائیے کہ جو فقیہ فریسی وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو پھر جب شاگردوں نے پوچھا کہ حضور اس کے کیا معنی ہوئے، تو پھر آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جو راہ کے کنارے ہیں وہ اچھی زمین بوئے گئے ہیں، یعنی کہ جو راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے چگ لیا، یعنی جو راہ کے کنارے ہیں جو اچھی زمین بوئے گئے، یہ وہ جو کلام خدا کو سنیں گے یا سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ جناب مسیح بیج بونے والے کا تعارف پہلے کراتے ہیں کہ دیکھو بیج بونے والا کون، اس کی شناخت کرائی ہے کہ بیج بونے والا دراصل وہ خود جناب مسیح ہیں، اور ان کے شاگرد جو تھے وہ نمائندے ہیں ان کے، اور کلام جو ہے جو منادی کہی جاتی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیج جو ہے وہ کلام ہے، یعنی جو خدا کلام وہ بیج ہے، اور زمین سے تشبیہ دی ہے انسانی دل سے، یعنی مختلف قسم کے زمینیں ہیں، اسی طرح انسان کے دل بھی مختلف قسم کے ہیں، کوئی پتھریلی ہے، کوئی راہداری ہے، کوئی جھاڑیوں والی زمین ہے، اور کچھ سرسبز و شاداب زمین، یعنی نرم زمین جہاں کھیت اور لہلاتے ہیں یا باغات ہوتے ہیں۔ تو یہ کنارے کی زمین کے کیا مطلب کہ اور جو کنارے کی زمین گرا پرندوں نے چگ لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی بات کو آپ 15ویں آیت میں جا کر فرماتے کہ جو راہ کے کنارے گرے ہیں یہ جو بیج، جو کلام بویا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا، شیطان فی الفور آ کر اس کا کلام جو اس کے بویا گیا تھا اٹھا لیتا ہے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ یعنی کہ اب ذرا تشریح پر جاتے ہیں کہ غور فرماتے ہیں کہ دراصل جناب مسیح فرمانا چاہتے اس تمثیل کے معنی ہوئے کہ جو سخت دل لوگ ہیں، یعنی انتہائی سخت، اور اپنے آپ کو بہت کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ الفا ارا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو عالم و فاضل اور بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہ جو سخت دل ہیں،
ایسا شخص جو ضدی ہے اور غیر تربیت پذیر ہے، تربیت نہیں ہوئی اس کی روحانی تربیت نہیں ہو سکی، وہ بڑی ڈھٹائی یا ہٹ دھرمی کے ساتھ منجی کو نہ کہتا ہے، یعنی وہ تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور پرندے سے مراد یہاں شیطان ہے، یعنی اس کی تصویر شیطان کسی پیش کی آپ نے کہ وہ کلام اچک لے جاتا ہے، یعنی گناہگار پر پیغام کا کوئی اثر نہیں ہونے دیتا۔ اگر اثر ہونے دے تو جیسے کہ چکنا گھڑا یا چکنا مٹکا ہوتا ہے کہ اگلی دنیا اس کے سامنے بتائی جاتی ہے کہ آخرت کے بارے میں وہ بالکل ہی لاپرواہ ہے، بے حس ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ ہمیں اس دنیا کے بعد ہمیں کسی اور دنیا میں جانا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، مرسلین آئے، جنہوں نے خدمات انجام دی، سب کا منشا ایک ہی تھا کہ ایک خدا وحدہ لا شریک کو مانو، بت پرستی مت کرو، خدا کے سوا کسی سے مت مانگو، اور یہی جناب مسیح سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کا پیغام یہی ہے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ نہیں سمجھ پاتے۔ خدا ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آئیے اب 5 اور 6 آیت پتھری زمین کے بارے میں ہے کہ اور کچھ پتھری زمین پر گرا جہاں اسے مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کی وجہ سے کے سبب سے جل تو اگ آئے، اور سورج نکلا اور جل گیا، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا۔ یعنی کہ اس سے پتھری زمین پر جو چیز تھی وہ اس سے کچھ اگے، لیکن وہ جل گیا سورج نکلنے کے بعد، بیکار ہو گیا۔ اس کے جواب میں آپ یہ مرقسی کی انجیل کے یہ چوتھے باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں جا کر 16 سے 19ویں آیت میں جا کر آپ اس کی تشریح فرماتے ہیں جناب مسیح خود۔ اور اس طرح جو پتھری زمین پر بوئے گئے وہ ہے جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قبول کر لیتے ہیں، وقتی طور پر قبول کر لیے، بڑے خوش ہو گئے، ہاں جی بہت اچھا کلام ہے، اور اندر جڑ نہیں پکڑتے، یعنی اندر ان کے اندر روح کی وہ ایمان کی چیز جو بیج جو ہے وہ ابھی صحیح طریقے سے صلاحیت نہیں گئی، وہ جڑ نہیں پکڑا۔ تو ہوتا کیا کہ چند روزہ تو بڑے خوشحال ہوتے ہیں، بہت چیز ہوتی ہے، لیکن جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم کا سامنا برپا ہوتا، ان پر یہ سامنا کرنا ہوتا ہے، تو فی الفور وہ ٹھکرا دیتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اتنا ظلم۔ تو اسی لیے کلام کو سمجھنے کے لیے، جانے کے بعد، قبول کرنے کے بعد آدمی کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ، برائی پیسے دے کر کی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، لیکن اچھائی نیکی پیسے سے نہیں ہوتی بلکہ روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح کا فرمان ہے کہ دراصل یہ شخص کلام کے لیے سطحی سا رد عمل دکھاتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے اور خوشی میں وہ پھولے نہیں سماتا، قبول تو کر لیتا ہے، لیکن ذرا سی اپیل یعنی کہ زور پڑتا ہے اس کے پر، تو وہ جذبات میں آ کر جناب مسیح پر ایمان لانے کا اقرار کر تو لیتا اس وقت، لیکن بعد میں جب اس ذہنی تفاوت ہوتی ہے اور اتفاق رائے ہوتا ہے، تو حقیقت میں وہ کیا کرتا ہے؟ دل برداشتہ ہو کر رشتہ توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا اپنے آپ کو، مسیح کے سپرد نہیں کر پاتا۔ اور کلام یہی کہ خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دو۔ وہ کلام جو خوشی سے قبول کر لیتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، وہ ایسا شخص جو ایمان کے سبب سے مصیبت یا ظلم کے آنے سے وہ شخص کلام سے محروم ہو جاتا، لہٰذا وہ بھی اس قابل نہیں ٹھہرتا، اور بہت بڑی سی قیمت چکانی پڑتی ہے پھر۔ اور جو رک جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، چونکہ آزمائش سب کے لیے ہے۔ چوتھی زمین وہ ہے جھاڑیوں والی زمین، یعنی جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں وہاں، یہ 7ویں آیت ہے کہ اور کچھ جھاڑیوں میں گرا جو جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور پھل نہ لایا۔ یعنی جو جھاڑیوں میں بوئے گئے ہیں وہ ہیں جو کلام کو سنا اور دنیا کے فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کے لالچ اور یعنی کہ طمع، حرص و ہوس میں داخل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جناب مسیح فرماتے ہیں کہ ان کا فرمان ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا آغاز بھی بڑا ہونہار ہوتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے آتے ہیں، بظاہر وہ سچے ایماندار ہوتے ہیں، مگر جب وہ اپنے کاروبار زندگی یعنی جو ان کا کاروبار ہے، دنیاوی تفکرات اور امیر ہونے کی حرص میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور تب روحانی یعنی جیسے جیسے وہ دنیاوی میں الجھتے چلے جاتے ہیں، روحانی شغف سے، روحانی چیز سے وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور دلچسپی ایک وقت آتا ہے کہ ان کی دلچسپی کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ یکسر جناب مسیحیت کو، مسیح کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس آخری آیت کی طرف، اور اس آخری زمین جس پہ پھل ہوتے ہیں، جس پہ نرم زمین ہوتی ہے، اس کے بارے میں جناب مسیح نے کیا فرمایا تھا۔ یعنی کہ اور کچھ
اچھی زمین پر گرا اور اگا اور بڑھ کر پھل لایا، یعنی پھلا، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لایا۔ یعنی جو اچھی زمین میں بوئے گئے بیج ہیں، جو بیج اچھی زمین پر بوئی جاتی ہے، یعنی کاشت کے قابل بنا دی جاتی ہے، پھر بیج بوئی جاتی ہے، یعنی اس پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، یا جو لوگ اپنے پر پہلے سے محنت کر چکے ہوتے ہیں، کچھ مصیبت بھی اٹھا چکے ہوتے ہیں، تو جب ان کو خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، وہ ہے ایک جگہ کہ وعباد الرحمن یمشون علی الارض وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت ہے، اور جب کوئی ان سے جاہل ان سے الجھ جاتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم خوش رہو۔ اب اس زمین، کیونکہ ان کے دل اتنے نرم ہو چکے ہوتے ہیں خدا کے کلام، تو جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ اب جناب مسیح بہت ہی خوش ہو کر کے ان لوگوں کے بارے میں فخر سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں کلام کو قطعی طور پر قبول کیا جاتا ہے، یعنی کہ بلا چون و چنا، اور اپنے جیسے انہوں نے فرمایا تھا ویسے اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں، خواہ ان کو کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، حتیٰ کہ ان کو اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، لیکن دریغ نہیں کرتے، کیونکہ ایمان میں وہ اتنے رس بس چکے ہوتے ہیں ان کے دل میں، روحانی طور پر وہ اتنے بیدار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کے کلام کو دیکھ رہے ہیں اور کس کے خاطر ہماری جان لی جا رہی ہے۔ اور یہ واقعی یہ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ اثر نو وہ پیدا ہوتے ہیں، اور مسیح جو بادشاہ کے وفادار رعایا ہوتے ہیں، دنیا جسم یا ابلیس یا ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا، کوئی بھی چیز، لالچ، دولت، دنیا، ابلیس، کوئی ان کے ہلا نہیں سکتا۔ آپ یقین جانیے کہ 4 چیز کے ذریعہ انسان کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے: دولت کے ذریعہ، خوبصورت حسن کے ذریعہ، یا حکومت کا لالچ دے کر، اور اس چیز کو، ایمان کو دبانے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ علوم کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے خلاف استعمال کی جائے، اور پھر اس کے بعد اسلحہ، یعنی 4 طریقے سے استعمال کی جائے طاقت، استعمال کرنے کے باوجود وہ لوگ ایمان میں کامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم جناب مسیح کے اچھی زمین والے، یعنی درمیان میں پھل لانے والے سے متعلق جب ان درجات کیا ہیں کہ کوئی 30 گنا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے پھل لانے سے ان کے درجات متعین کرتا ہے، وہ کون سا پھل ہے؟ جی، سب سے پہلے پھلدار زندگی وہ ہوتی جو کلام کو بے چون و چرا خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، یعنی خدا کا کلام سننے کے بعد ان کا دل، ان کا ذہن سب قبول کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے، اور وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور بلا توقف، بلا مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت کی جانب آپ کی توجہ پھر میں، مرقس کے معرفت لکھی گئی انجیل کے 6 باب کی 11ویں آیت ہے کہ اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کے گرد کو جھاڑو تاکہ ان پر گواہ ہو۔ اب دیکھیں آخری بات کر دی کہ آپ ایسے علاقے میں گئے جناب مسیح کے شاگرد، اور وہاں کسی نے قبول نہ کیا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کسی بھی علاقے میں شاگرد اگر تو ان کے پیغام کو رد کر دیا گیا، وہاں قیام نہ کرو، رکنا نہیں وہاں پہ، پھر تو ان کے اپنے تلوے کے، جوتے کے تلوے، اگر جو کپڑے پہنے اس کو بھی جھاڑ دو، تاکہ وہ جو گرد و غبار ان کے جسم میں پڑے تھے جاتے وقت، اب واپسی ہو تو اس کو دست کو وہیں، گرد کو وہیں جھاڑ دو، تاکہ یہ گواہ ہو دست کہ ہاں یہ خدا کا پیغام لے کر آیا۔ اور تلوے کو جھاڑنے کا مطلب یہ علامت ہے کہ خدا کے پیارے بیٹوں کو رد کرتے ہیں، وہ خدا کو رد کرتے ہیں۔ اب سوچیں عزیزوں، وہ خدا کا پیارا کیا تھا؟ تو یوحنا نے پہلے باب میں کہا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یعنی کہ وہی نور والی بات، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، اور دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ یہ کون سی شخصیت کے بارے میں ہے؟ اور وہ اپنے گھر آیا، اپنے نے اسے قبول نہ کیا، اور جتنے نے اسے قبول کیا اور انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ عزیزم، جو ایمان لاتا ہے جناب مسیح پر، اور اسے وہی لوگ
قبول کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، جو لوگ پریکٹیکل کچ کو جانتے ہیں، میں نے میڈک کی مثال دی تھی کہ میڈک کو اگر ایک برتن پانی میں رکھ کر کے ایک بڑے برتن میں رکھ کے پانی میں رکھ کر اسے آپ چولہے پہ رکھ دیں اور آنچ تیز کر دیں، جیسے جیسے پانی گرم ہونا شروع ہوگا، ہوتا یہ ہے کہ پانی گرم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے میڈک کے جو ہے وہ اپنا حرارت جو ہے وہ پانی کے اندر ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے پانی گرم ہوگا وہ ایڈجسٹ کرتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے جب پانی ابلنا شروع ہوتا ہے تو اوپر چھلانگ لگاتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا اور وہ مر جاتا ہے۔ اب بتائیے کس نے مارا اسے؟ اس گرم پانی نے، ہم نے، یا جن جن لوگوں نے تجربہ کیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ عزیزم، نہ پانی نے مارا نہ ہم نے مارا، بلکہ اس مینڈک کو اس کی اپنی خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو نہ سمجھ سکا۔ وہ تو جانور تھا اور وہ اپنی موت مر گیا۔ آج یہی حال ہمارا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم میڈک کی طرح تو نہیں کہ دنیا کے علائشوں میں گھر گئے اور خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو ہم اس گناہ سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اگر میڈک پہلے اگر چھلانگ لگا دیتا، لیکن یہ اس کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اسے حرارت کس نے دی؟ خدا نے بخشی تھی، کہ چونکہ زمین میں رہتا ہے وہ تو زمین میں جب سورج کی شعاع سے پانی گرم ہونا شروع ہوتا تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ ہم پانی میں ہیں، یہ چولہے کے اوپر ہمیں رکھا گیا۔ پانی میں تو ہے لیکن چولہے کے اوپر پانی ہے وہ، تو اس پتیلی میں سے وہ چھلانگ نہیں لگا دیتے، تمام اپنی طاقت اس پانی کو میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں صرف کر چکا۔ کہیں ایسا تو نہیں عزیزم کہ ہم بھی اپنے دنیا کے گناہوں میں الجھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر چکے ہیں، اور جب موت کا وقت قریب آئے گا، جب روح قبض ہو جائے گی ہماری، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہم میڈک کی طرح تو نہیں ہو گئے، لیکن خدا نے عقل سلیم دی ہے۔ ہمیں اس گناہ سے فوری چھلانگ لگا کر آ جانا چاہیے باہر، اور توبہ کرنی چاہیے، اور اس رقیب کو جو آپ کا نگہبان ہے، حقیقی نگہبان ہے، اور وہ یسوع مسیح سلام علیہ ہے، یہی دوبارہ آئیں گے۔ تو عزیزو، اس سے پہلے کہ ہماری روح قبض سے پرواز کر جائے، ہمیں انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن قبول کرنے سے پہلے آپ کو کتاب کا مطالعہ لازمی ہے۔ آپ کتاب کا مطالعہ کریں، خداوند آپ کو خوب برکت دے گا، آپ کی ایمان کو، آپ کو خاندان کو خداوند خوب برکت دے۔ ہم یہاں صرف آپ سے التجا ہی کر سکتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، اسکائپ کے ذریعے بھیجیے، ای میل کیجیے، ویب سائٹ دیکھیے، یا جو فون نمبر دیے گئے آپ اس فون نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مطالعے کے لیے کتاب مقدس نہیں ہے تو ہم آپ کو کتاب مقدس فی سبیل اللہ آپ کے دیے گئے پتے پر، لیکن پتہ مکمل بھیجیے گا، ہم آپ کو ارسال کریں گے۔ تو آئندہ نشست کے لیے پھر کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔